جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیر سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ اتنا غافل تو آندھیوں سے کوئی ریگستان بھی نہ ہوگا جتنا غافل آج کا انسان اپنے رب کی یاد سے ہے۔ ایک آواز اللہ اکبر اور لاکھوں سر سجدے میں جھک جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں محبت۔ میرا واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ جس نے اپنے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ عالم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ آپ اپنے آسمان کا ستارہ ہیں، اپنی روشنی مدھم نہ پڑنے دے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھا کرو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھا کرو۔ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہ کبھی کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ خود پر یقین کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آگے کے راستے خود بخود بنتا جائے گا۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادت نیکی کی روح سے بالکل خالی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی ایک کشتی اور خشک سمندر دیکھا تھا، کل شب میں نے جھانک کے شاید اپنے اندر دیکھا تھا۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی مگر مجھے درکار وہی ہے۔ وہ عشق نماز سکھا مجھ کو یا رب، جس نماز میں صرف تو ملے مجھے۔ دیکھ کر حیران تھے صاحب، دل کی امیری تھی یا انسانیت کی حد۔ نیکی کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی، موقع ملتے ہی ضرور کیجیے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ ہم غیبت کر کے دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بدنام کر دیتی ہے۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ بلند اپنا کردار کر، شیریں اپنی گفتار کر، ہر کوئی کرے تیرا احترام، ایسا اپنا معیار کر۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اچھا مال وہ ہے جو حلال کمایا ہو اور حلال خرچ کیا ہو۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہے اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ کبھی بھی ہمت نہ ہارے،
حالات کتنے بھی مخالف ہوں، صلاحیت اپنا جوہر منوا لیتی ہے۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اور اس کی شان تو یہ ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ کہے گا کن اور فیکون ہو جائے گا۔ حقیقت بن جائے گی وہ دعائیں بھی جو عرصے سے مانگنا تم نے چھوڑی نہیں۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط ترین دنوں میں نماز کی طرف لے جاؤ، پھر دیکھنا تمہارا دل تمہیں کمزور ترین دنوں میں اللہ کی طرف لے جائے گا۔ نماز تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، چہرے کا نور اور دل کا سکون بن جائے گی۔ مجھے سنتے تو بہت لوگ ہیں یا رب، مگر مجھے تیرے سوا سمجھتا کوئی نہیں۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رشتہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ نخرے تو والدین اٹھاتے ہیں، لوگ تو صرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزرے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولے۔ میں خدا کو سناتا ہوں اپنا حال دل، میں زمین والوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے اور آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے، وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔